نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ محرم الحرام کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ محرم الحرام کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ مہینے اور وہ شہور جن کی خصوصی تعظیم اور حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا منہا اربعۃ حرم۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے جن مہینوں کا تذکرہ کیا کہ یہ حرمت والے ہیں، اس میں محرم الحرام شامل ہے۔ خصوصی حرمت اور تعظیم کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ المحرم، اگرچہ تمام ایام، شب و روز، مہینے اور سال اللہ کے ہیں، مگر اس کی تعظیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے مزید فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام حرمت، تعظیم کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو ایام خصوصی تعظیم کے ہیں ان میں اگر نیکیاں کی جائیں تو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس چیز کو شرف زمان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر انہی ایام میں اللہ نہ کرے معصیات و سیئات ہوں، گناہ ہوں، تو اس کا وزر، اس کا وبال اور اس کی صدا جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بالخصوص ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے خصوصی ایام کا ہم خصوصی طور پر خیال رکھیں، اپنی آل اولاد میں اس فہم کو عام کریں کہ ہم کس مہینے میں سفر کر رہے ہیں اور اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اس کی کیا تعظیم ہے، اس کا کیا حقوق ہیں، کیا تقاضے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اگر ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لے لیں اور نفلی روزوں کا اہتمام کریں تو اس پرفتن دور میں ہم بہت سی خرافات سے، بہت سی معصیات و سیئات سے اور بہت سی غلف کی جو باتیں پھیلا دی جاتی ہیں اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور یہی معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زندہ رہو گے تو اختلاف دیکھو گے، ایسے وقت میں تم میری سنت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، میرے خلفاء کی سنت کو لازم کر لینا۔ تو سنت کو تھامنا جو ہے یہ فتنوں سے نکل آنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ سنت کا احیاء ہر شب و روز میں، ہر مہینے میں ہونا چاہیے، خصوصی التزام ہونا چاہیے۔ تو محرم الحرام میں جہاں بھرپور نیکیاں ہم نے کرنی ہیں، اس میں ایک نفلی روزہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک عمومی قاعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ ایک روزے کی برکت سے اسے 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ بہت بڑی یہ سعادت اور خوش نصیبی ہوگی۔ سنن نسائی کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا علیک بالصوم، علیک بالصوم، علیک بالصوم، روزہ رکھا کرو، روزہ رکھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ پھر فرمایا فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے، روزے کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ محرم الحرام کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، عاشورہ عشر سے ماخوذ ہے، 10ویں دن سے ماخوذ ہے۔ 10واں دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے بھی اس کا اہتمام تھا جب رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد عاشورہ کے روزے میں گنجائش دے دی گئی، جو چاہے رکھ لے، جو چاہے چھوڑ دے، البتہ ترغیب دی گئی کہ آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے کردار سے لوگوں کے اندر یہ چیز پیش کریں گے تو انشاءاللہ دعوتی میدان میں بھی،
اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور ہم خود بھی بہت سی خرافات و بدعات سے محفوظ رہیں گے، سنت ہمارے وجود پر ہوگی، لوگ دیکھیں گے، متاثر ہوں گے، دعوت کا سبب بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے عاشورہ کے روزے کا، اور آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھیں گے، چونکہ یہود بھی رکھتے تھے، ان کی مخالفت دین اسلام کا شعار ہے، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الاقتضاء کے اندر لکھا ہے، اور یہی پیغام ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا، کہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے تہذیب و تمدن، ہمارے عبادات یہود و نصارہ سے مختلف اور جدا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو وہ بھی چونکہ روزہ رکھتے تھے تو ان کی مخالفت جو ہے وہ مقصود ہے، تو عاشورہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اصل روزہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اس کی فضیلت ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی دلائل ہیں، کچھ اور بھی علامات ہیں جو اس کی نشاندہی کرتی ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ کہہ بھی دیا گیا کہ 10 کا روزہ رکھو، اس کے ساتھ 9 کو ملا لو یا اس کے ساتھ 11 کو ملا لو، اگرچہ اہل علم اس کی صحت میں مختلف فی ہیں، مگر روایتیں بہرحال موجود ہیں۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملانا ہے یا 11 کا، یا پھر سب سے بڑھ کر افضل ترین شکل جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے وضاحت کی، اس بہترین شکل کی، وہ یہ ہے کہ آپ 9 کا روزہ رکھیں، 10 کا روزہ رکھیں اور 11 کا روزہ رکھیں، 3 روزے رکھ لیں، یہ افضل ترین شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے، دوسرا مرتبہ اس روزے کا یہ ہوگا کہ آپ 9 کا رکھیں، اس کے ساتھ 10 کا رکھ لیں، اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو تیسری اور ادنا درجہ یہ ہوگا، تیسرے درجے کا، کہ کم از کم عاشورہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، 10 کا روزہ ضرور رکھیں۔ تو یہ محرم الحرام کے حوالے سے ہمارا ایک پیغام ہے تمام مسلمانان عالم کے لیے، تمام بڑوں اور چھوٹوں کے لیے، احباب اور خواتین کے لیے، کہ ہم روزے کے ذریعے سے سنت کا احیاء کریں، اور اس مراتب کے اعتبار سے روزوں کا اہتمام کریں، اور اس سے زیادہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ محرم کے روزے افضل ترین روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔